أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. روزوں کے تعلق سے تقریباً اکثر و بیشتر مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. اب صدقہ فطر کے مسائل و فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. اس کا وقت کیا ہوگا، کب دیا جائے، کس کو دیا جائے، وغیرہ وغیرہ. اس کے متعلق احادیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں زکوٰۃ الفطر یعنی صدقہ فطر کو لوگوں پر فرض فرمایا. کیا فرض فرمایا؟ 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو ہر آزاد یا غلام مذکر و مؤنث پر مسلمانوں میں سے. یہ روایت متفق علیہ امام بخاری و امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کی لغو اور فضولیات سے پاکی و تطہیر اور مساکین کو کھلانے کی خاطر زکوٰۃ الفطر کو فرض فرمایا. جو نماز عید سے قبل ادا کرے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جو نماز کے بعد ادا کرے تو یہ ایک عام صدقہ ہے. ابو داؤد، ابن ماجہ، دارقطنی وغیرہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا اور لوگوں کے نماز کے لیے جانے سے پہلے اسے ادا کرنے کا حکم فرمایا. یہ روایت بھی متفق علیہ ہیں. صدقہ فطر اس امت کی خصوصیت ہے اور مشہور یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی طرح ہجرت کے دوسرے سال عید سے 2 روز پہلے فرض ہوا. امام وقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح سجدے سہو نماز کے نقصان اور کمی کی تلافی کرتا ہے، اسی طرح صدقہ فطر رمضان کے نقصان کی تلافی کرتا ہے. ابن شاہین نے ترغیب میں اور ضیاء نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، ماہ رمضان آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے. صدقہ فطر کی ادائیگی کے بغیر بارگاہ الہی میں اٹھایا نہیں جاتا. یعنی روزے داروں کے روزے صدقہ فطر کے ادا کرنے کے بعد ہی مقبول ہوتے ہیں، ورنہ بین السماء والارض معلق رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس ماہ کا عظیم ترین ثواب ایک قادر شخص کو صدقہ فطر کی ادائیگی کے بغیر حاصل نہیں ہوگا. صدقہ فطر بالاجماع واجب ہے، فرض ہے. ماہ رمضان کا آخری لمحہ اور ماہ شوال کا اول لمحہ پانے سے صدقہ فطر واجب ہوگا. صدقہ فطر ایک مسلمان کو اپنی جانب سے اور شرعاً اپنے زیر کفالت جن کا نان نفقہ اور اخراجات اس بندے کے ذمے واجب ہیں، ان افراد کی جانب سے نکالنا واجب ہے. فطرے کے وجوب کے وقت جن کا نفقہ اس کے ذمے ضروری ہے ان کی جانب سے نکالے، چاہے اس سے پہلے یا بعد میں نفقے کا وجوب نہ پایا جائے. کافر پر اپنا فطرہ واجب نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں من المسلمین کی قید وارد ہوئی ہے کہ جس کی طرف سے فطرہ دیا جا رہا ہے تو وہ مسلمان ہونا چاہیے. فطرہ پاکی کی خاطر ہے اور ایک کافر اس کا اہل نہیں ہے. کسی پر اس کے باپ کی بیوی کا فطرہ واجب نہیں ہے، اگرچہ اس پر اس کا نفقہ واجب ہوتا ہو.
رمضان المبارک کے آخری دن غروب کے بعد نکاح ہو تو اس بیوی کی جانب سے شوہر پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ جب نکاح غروب کے بعد ہوا ہو، اگر غروب سے پہلے ہو تو پھر فطرہ واجب ہوگا۔ اسی طرح غروب کے بعد کوئی اسلام قبول کرے، مسلمان ہو جائیں یا بچہ پیدا ہو تو ان کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ غروب سے پہلے ہوا، بچہ پیدا ہوا یا مسلمان ہوا تو پھر فطرہ واجب ہوگا۔ اگر شک واقع ہو کہ غروب سے پہلے یہ امور ہوئے ہیں یا بعد میں، تب بھی واجب نہیں ہے۔ یہ شک کی صورت میں ہے، ورنہ یقین کی صورت میں تو واجب ہو جائے گا۔ آخری دن غروب کے بعد کسی کے انتقال سے فطرہ ساقط نہ ہوگا۔ کوئی شخص رمضان المبارک کے آخری دن غروب کے بعد انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کا بھی فطرہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر شوہر غروب کے بعد بیوی کو طلاق دے، چاہے طلاق بائینہ ہی صحیح، اسے بھی اس بیوی کا فطرہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ فطرے کے اوقات کیا ہیں؟ فطرہ کب دیا جائے؟ ایک وقت وجوب ہے، دوسرا وقت جواز ہے، تیسرا وقت فضیلت ہے، چوتھا وقت کراہت ہے اور پانچواں وقت حرمت ہے۔ رمضان المبارک کے آخری دن کے غروب سے اس پر واجب ہوگا، یہ وقت وجوب ہے، اور پورے رمضان میں دینا، پورے مہینے بھر میں ادا کرنا یہ وقت جواز ہے، اس کے لیے جائز ہے، ادا کر سکتا ہے۔ اور وقت فضیلت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرے، اور عید کی نماز کے بعد کوئی ادا کرتا ہے تو یہ وقت کراہت ہے، یعنی کہ وہ مکروہ ہے۔ عید کا مکمل دن گزر جانے کے بعد کوئی ادا کرتا ہے تو یہ وقت حرمت ہے، چہ جائے کہ یہ اس کی قضا ادا ہو جائے گی۔ عید کے دن نماز عید سے پہلے ہی فطرہ ادا کرنا سنت ہے، کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اگر نماز خلاف معمول تاخیر سے ادا ہو تو دن کے ابتدائی حصے میں ہی ادا کر دینا سنت ہے، تاکہ مستحقین کو کشادگی حاصل ہو جائے۔ بغیر عذر کے عید کا دن گزرنے تک تاخیر کرنا حرام ہے، کیونکہ اصل مقصود عید کے مبارک دن مستحقین کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کرنا ہے۔ فی الحال مال پاس نہ ہو یا مستحقین موجود نہ ہو تو یہ عذر شمار ہوگا، بلا عذر تاخیر کی وجہ سے گنہگار ہوگا اور فوراً اس کی قضا کرنا اس پر لازم ہوگا۔ وقت وجوب میں کوئی شخص اگر تنگ دست ہے یا غریب و نادار ہے تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے، چاہے اس کے پاس دولت آ جائے، لیکن عید کا دن گزرنے سے پہلے اگر ادائیگی کی قدرت حاصل ہو جائے تو پھر اسے ادا کرنا سنت ہے۔ فطرے کے مسئلے میں غریب آدمی سے مراد وہ شخص ہیں جس کے پاس اپنے اور اپنے زیر کفالت افراد کے لیے عید کے دن اور اس کے بعد والی شب کے کھانے پینے کے اخراجات جیسے مناسب کپڑے، مکان، قرض وغیرہ سے زائد مال نہ ہو جو فطرے میں ادا کر سکے، اسے غریب شمار کیا گیا ہے۔ جس کے پاس مذکورہ اخراجات سے زائد مال ہو اس پر فطرہ واجب ہے۔ کسی عورت کا شوہر غریب ہو تو شوہر پر اس کا فطرہ واجب نہیں ہے، البتہ اگر عورت کے پاس مال ہو تو اسے اپنا فطرہ ادا کرنا سنت ہے۔
اگر عورت شوہر کی نافرمانی کرے اور نفقہ ساقط ہو جائے تو پھر عورت کو خود اپنا فطرہ ادا کرنا لازم ہے۔ جو شخص فطرے کی کچھ مقدار ادا کر سکتا ہو اسے وہ ادا کرنا لازم ہے تاکہ بقدر امکان واجب کی ادائیگی ہو سکے۔ جو شخص چند ساعہ دے سکتا ہو تو پہلے اپنا فطرہ مقدم کرے، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث میں اپنی ذات سے ابتدا کا حکم موجود ہے، یعنی پہلے خود کی جانب سے صدقہ کرے، پھر کچھ بچے تو اپنے اہل پر اور اس سے بھی زائد ہوں تو دیگر رشتہ داروں پر، پھر بیوی کا فطرہ ادا کرے، کیونکہ اس کے اخراجات زیادہ تاکیدی ہیں کہ وہ معاوضہ ہیں اور وقت گزر جانے سے ثابت نہیں ہوتا۔ پھر اپنے نابالغ بچے کا فطرہ ادا کرے کہ اس کا نان نفقہ نص اور اجماع سے ثابت ہے۔ پھر باپ دادا نانا وغیرہ، پھر ماں دادی نانی وغیرہ کا فطرہ، پھر بالغ اولاد کا جبکہ اپاہج یا پاگل ہوں۔ نفقے میں ماں کو باپ پر مقدم کیا جاتا ہے کیونکہ نفقہ احتیاج کے پیش نظر ہے اور ماں نسبتاً زیادہ محتاج ہیں، اور فطرہ تطہیر یعنی پاکی اور شرف کے لیے ہے جس کا باپ زیادہ مستحق ہے، کیونکہ بیٹا اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے، بیٹے کی نسبت باپ کی طرف کی جاتی ہے اور اس کے شرف کی وجہ سے مشرف ہوتا ہے۔ فطرے کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ ایک شخص کی طرف سے، ایک آدمی کی طرف سے 1 صاع اناج ادا کرے، جیسا کہ حدیث میں گزرا۔ حالیہ اوزان کے اعتبار سے 1 صاع 3 لیٹر تقریباً 2 کلو 400 گرام کے برابر ہے۔ فطرے کی جنس ایسا اناج جس میں عشر واجب ہوتا ہے، جو صحیح اور بے عیب ہو، اور پنیر یا دودھ جن سے مکھن نکالا نہ گیا ہو۔ ایسا عیبدار اناج جس میں خوراک بننے کی صلاحیت نہ ہو اور جسے زیادہ دن رکھا نہ جا سکے۔ ہرکھن لگا ہوا اناج یا تر اناج فطرے میں ناکافی ہے۔ خشک ہو کر دوبارہ خوراک اور ذخیرے کی صفت پر آ چکا ہو تو کافی ہے۔ اتنا قدیم اناج کہ اس کا مزہ یا رنگ یا بو بدل چکا ہو ناکافی ہے۔ قدیم سستا ہو لیکن تغیر نہ ہو تو کافی ہے۔ جس کا فطرہ ادا کیا جا رہا ہو اس کی بستی میں جو اناج سال بھر غالباً زیادہ اور عموماً استعمال ہوتا ہو اس سے ادا کرنا واجب ہے، جیسا کہ اشیاء کی قیمت علاقوں کے سکوں میں ادا کی جاتی ہے، اور اسی اناج کی طرف لوگوں کا زیادہ میلان بھی ہوگا، لہذا علاقوں کے اعتبار سے واجب جنس مختلف ہوگی۔ ادا کرنے والا اور جس کی جانب سے ادا کر رہا ہے دونوں الگ الگ مقام پر ہو تو جس کا فطرہ ادا کیا جا رہا ہے اس کی بستی کا اعتبار ہوگا اور وہیں کے فقراء کو دیا جائے گا، ادا کرنے والے کی بستی کا اعتبار نہ ہوگا۔ جس جگہ مختلف اناج استعمال میں آتے ہو اور کسی کو غلبہ نہ ہو تو اختیار ہے ان میں سے جو چاہے ادا کرے، البتہ خوراک کی صلاحیت کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کا دینا افضل ہے۔ ان مختلف اناج میں کوئی غالب ہو تو وہی ادا کریں، اس سے کم درجے کا جائز نہیں ہے۔ ادنا اناج واجب ہو تو اس کی جگہ اعلیٰ دینا جائز ہے، کیونکہ اس میں خیر کی زیادتی ہے، اس کے برعکس ناجائز ہیں۔ یعنی کہ اگر اعلیٰ دینا واجب ہوتا ہو اور اس کی جگہ ادنا دے تو یہ ناجائز ہیں، کیونکہ یہ حق سے کم ہے،
اس میں حق تلفی ہوگی۔ اعلیٰ اور ادنا کی تعین میں قیمت کا اعتبار نہ ہوگا، بلکہ اناج کے خوراک اور غذائیت کی صلاحیت کا اعتبار ہوگا۔ لہذا اعلیٰ سے ادنا کی طرف اناج کی ترتیب اس طرح ہے: گیہوں، جو، مکئی، چاول، چنا، مسور، لوبیا، کھجور، خشک انگور، پنیر، دودھ۔ تو گویا فطرے میں سب سے اعلیٰ گیہوں اور اخیر میں دودھ کا درجہ ہے۔ ایک کی جانب سے واجب اناج اور دوسرے کی جانب سے اس سے اعلیٰ نکالنا جائز ہے۔ ایک ہی سا جدا جنس سے نہیں ادا کر سکتا، یعنی نصف سا گیہوں دے دیا اور نصف سا چاول ادا کرے تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ جیسا کہ قسم کے کفارے میں 5 اشخاص کو اناج اور 5 کو لباس دینا کافی نہیں ہے، اگر کہیں گیہوں اور جو ملا کر کھانے کا معمول ہو اور دونوں کی مقدار برابر ہو تو کسی کا بھی ایک سا ادا کرے، ایک زیادہ ہو تو وہ ادا کرے، مخلوط یعنی ملا کر دینا کافی نہیں ہے۔ سرپرست یعنی ولی اپنے مالدار ماتحت یعنی جو اپنے زیر سرپرستی ہیں ان کی جانب سے اپنے مال میں سے فطرہ ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اسے اس پر ولایت حاصل ہے اور یہ براہ راست اسے مالک بنانے پر قادر ہے۔ وہ مالدار ہیں تو اصل وجوب اس کے مال میں ہے، لہذا اس میں سے ادا کرنا بھی صحیح ہے۔ اولاد رشید ہو یعنی بالغ ہو اور مالی تصرفات کی صحیح سد بد رکھتے ہوں تو اس کی اجازت کے بغیر اس کی طرف سے فطرہ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی اجنبی کی طرف سے بغیر اجازت فطرہ ادا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی کے اخراجات مروتاً برداشت کر رہا ہو، شرعاً اس پر اس کے اخراجات واجب نہ ہوتے ہو تو اس کا فطرہ اس شخص پر واجب نہیں ہے اور اس کی اجازت کے بغیر ادا کرے تو ادا نہ ہوگا۔ فطرے میں قیمت روٹی، ستو یا آٹا وغیرہ دینا کافی نہیں، یعنی کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہم ان چیزوں کی قیمت دے رہے ہیں یا گیہوں کی جگہ روٹی پکا کے دے رہے وغیرہ وغیرہ یا آٹا بنا کے دے رہے تو پھر وہ ناکافی ہیں، درست نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے مسلک کی روح سے قیمت ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ بستی کے غالب اناج کا ہی ادا کرنا لازم ہے۔ البتہ دور حاضر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی اتباع کرتے ہوئے قیمت ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آج کل اناج کے مقابلے میں قیمت فقیر کے لیے زیادہ نفع بخش ہے اور اصل مقصود کے حصول میں بہتر ہے۔ لیکن حتی الامکان حدیث کے مطابق اناج ہی دینے کی کوشش کریں۔ اگر کسی جگہ اس پر عمل تقریباً ناممکن ہو تو بدرجہ مجبوری قیمت ادا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ فطر کو صحیح نہج کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔